اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیو، السلام علیکم۔ آج تحریک انصاف 27 سال کی ہو گئی، یعنی آج تحریک انصاف کا 27واں سال لے رہا ہے۔ 27 سال پہلے اس تحریک کا آغاز عمران خان صاحب کی قیادت میں اس ملک کے اندر اس فرسودہ نظام کے خلاف اس تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ میں جب تب تحریک انصاف کے تمام ورکروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان تمام شہداء کو، تحریک انصاف کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جو اس جدوجہد میں، اس حقیقی آزادی کی جدوجہد میں ہم سے 27 سال میں جدا ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس تحریک کو آگے کی طرف بڑھایا۔ ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان تمام ورکروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو 27 سال مسلسل اس کرپٹ نظام کے خلاف لڑتے رہے، ریاستی اداروں کے جبر کو برداشت کرتے رہے۔ ان تمام ورکروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوستو اور ساتھیوں، خان صاحب کی قیادت میں تحریک انصاف نے مسلسل 27 سال اس کرپٹ، ظالمانہ اور اس گندہ سیاسی کلچر کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیاست کرنے کی۔ خان صاحب جب سیاست میں نہیں آئے تھے تو یہ سیاسی خاندان اپنی ایک آٹوگراف لینے کے لیے خان صاحب کے سامنے لائنوں پہ کھڑے ہوتے تھے، اپنی عزت سمجھتے تھے خان سے ہاتھ میں لانا۔ لیکن سیاست میں آنے کے بعد مسلسل خان صاحب کے اوپر ذاتی عملے اور گھٹیا الزامات لگائے گئے۔ اس سیاسی کلچر نے، اس گندے سیاسی کلچر کو چیلنج کرتے ہوئے خان صاحب 27 سال مسلسل اس نظام کے خلاف لڑتے رہے، اور آج وہ تمام قوتیں سیاسی پارٹیوں کی شکل میں، اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں، جو ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے کیسز بناتے تھے، ایک دوسروں کو بند کرتے تھے، لوٹتے تو دونوں تھے، اور دونوں کے پش پر اسٹیبلشمنٹ 40 سال سے کھڑی رہی۔ لیکن آج اس نظام کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے اور ان کے آنے والی مستقبل کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے عمران خان سے آج یہ تمام قوتیں ایک پیش پر ہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ اور یہ تو کیا، بین الاقوامی وہ قوتیں جو پاکستان کو غلام رکھنا چاہتی ہے، جو پاکستان پر اپنے فیصلے مسلط کرنا چاہتی ہے اور پاکستان کے اندر مداخلت اپنے ٹٹو اور پٹوؤں کے ذریعے رکھنا چاہتی ہے، وہ بھی آج عمران خان کے خلاف ایک پیش پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پش پر۔ اور یہ جو امریکہ کے ایجنٹ ہے، یہ جو پٹو ہے، یہ جو ڈاکو ہے، اس ملک کے خزانوں کو لوٹنے والے، اس ملک کو تباہ برباد کرنے والوں کی پش پر وہ تمام قوتیں آج جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی مقبولیت میں کمی کر سکے اور اس تحریک کو روک سکے، اس کو کمزور کر سکے۔ آج وہ تمام قوتیں صرف اور صرف اس کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس 27 سال میں 3.5 سال وہ بھی شامل ہے جو خان صاحب اقتدار میں رہے، 3.5 سال وہ بھی شامل رہے اور اقتدار میں رہتے ہوئے بھی اس نظام کے خلاف وہاں لڑتے رہے، اس نظام کو چیلنج کرتے رہے، مضبوطی کے ساتھ۔ اس وقت بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے گرفت میں لایا جائے، کنٹرول کیا جائے۔ 3.5 سال مسلسل ہماری اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سازشیں کرتی رہی، اور اس تمام اقدامات کے خلاف رکاوٹ بنتی رہی جو اس ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کر سکتی تھی، جو اس ملک کو آزاد خود مختار بنانے کے اقدامات خان صاحب کرتے تھے،
اس کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، کیونکہ امریکہ اور امریکہ کے اتحادی یہ گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ملک آزاد اور خود مختار ملک بن جائے۔ 3.5 سال کے اندر اپنے مضبوط خارجہ پالیسی کے ذریعے پورا دنیا کے اندر پاکستان کی مقام کو بلند ترین سطح پر پہنچا چکا تھا۔ لوگ پاکستان کو عزت دینے لگے تھے، اوورسیز پاکستانی اپنے ملکوں کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی پہلی مرتبہ سر اٹھا کے نکلتے تھے اور سر اٹھا کے بات کرتے تھے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی عزت بڑھ گئی تھی خان صاحب کی اقدامات کے ذریعے۔ یعنی 3.5 سال مسلسل اقتدار میں ہونے کے باوجود خان صاحب کو روکا جا رہا تھا اور خان صاحب کے خلاف سازشیں کی جا رہی تھی، جس کے انکشافات اب صحافی بھی کر رہے اور وہ سیاسی پارٹیاں بھی کر رہے، جو ایک ایگریمنٹ کے ذریعے، ایک سازشی منصوبے کے ذریعے یہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی تھی بین الاقوامی سازشوں کے ذریعے، آج وہ بھی اس بات کے انکشافات کرتے ہیں کہ اس سازش کے اندر کون کون سی شخصیات جو طاقتور شخصیات ہیں، کون کون سے شخصیات شامل تھے۔ دوستوں اور ساتھیوں، 20 سال پہلے خان صاحب نے امریکہ کو مشورہ دیا تھا۔ رہنما اس کو کہتے ہیں جس کی نظر مستقبل پر ہو، جس کو یہ پتہ ہو کہ آج کے فیصلے سے 20 سال بعد اس فیصلے سے ملک کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے۔ مشرف جب ایک فون پر ڈھیر ہو گیا امریکہ کے سامنے، اس وقت اس ملک کے عظیم لیڈر عمران خان نے امریکہ کو مشورہ دیا تھا کہ مذاکرات کرو، جنگ حل نہیں ہے مسئلے کا، مذاکرات کرو۔ 20 سال بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سمجھ میں یہ بات آئی اور 20 سال بعد مذاکرات کے ٹیبل پر طالبان کے ساتھ بیٹھے۔ آج ہمارے ترجمان کہہ رہے کہ جی پچھلے حکومت کی یہ پالیسی تھی مذاکرات، یہ صرف عمران خان کی تو 20 سال پہلے مذاکرات کی، جو ہے نا اقتدار میں آنے سے پہلے ہمارا تو منشور کا حصہ تھا کہ بندوق مسئلے کا حل نہیں ہے، ڈرون حملہ مسئلے کا حل نہیں ہے، فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم تو بہت پہلے دنیا کو یہ ہمارے قائد عمران خان نے بہت پہلے 20 سال پہلے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، امریکہ اور اس کے اتحادی کو، نیٹو ممالک کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 20 سال بعد جو ہے مذاکرات کے ٹیبل پہ پوری دنیا طالبان کے ساتھ بیٹھی، پوری دنیا طالبان کے ساتھ بیٹھی۔ یہ کہنا کہ جی پچھلے حکومت کی جو ہے نا مذاکرات کی پالیسی تھی، تو ہماری پالیسی تو بڑی واضح تھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور بین الاقوامی قوتوں کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ 20 سال مسلسل اس خطے کے اندر، افغانستان کے اندر امریکہ کی موجودگی اس خطے کو معاشی طور پر تباہ کرنا، اقتصادی طور پر تباہ کرنا، اور اس 20 سال میں پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے۔ 90,000 سے زیادہ لوگوں کی جو ہے نا ہم نے قربانیاں دی جانوں کی، دہشت گردی کے نظر ہو چکے تھے، اربوں روپے ڈالر جو ہے وہ ہم نے معاشی نقصان کیا، مالی نقصان کیا ہے۔ اس لیے عمران خان نے 20 سال پہلے کہا تھا کہ مذاکرات حل ہے مسئلے کا۔ 20 سال مسلسل ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی اشاروں پر اس ملک میں ناچتی رہی، اور 20 سال مسلسل امریکہ
اپنی مفادات کے لیے پاکستان کو استعمال کرتی رہی ہے، ہماری سرزمین پر دہشت گردی کو فروغ دیتی رہی ہے، بلیک واٹر کے ذریعے اس ملک کے اندر دہشت گردی کرتی رہی ہے، اور یہی دو سیاسی پارٹیاں اس وقت اقتدار کے اندر موجود تھی مشرف کے بعد۔ مشرف کے 10 سال مسلسل امریکہ کی مداخلت اور اس پالیسی کو دونوں حکومتوں نے، آگے نواز اور زرداری حکومتوں نے وہی مشرف کی پالیسیوں پر جو ہے عمل پیرا ہو کے اس ملک کو جو ہے انارکی اور انتشار کی طرف دھکیلتے رہے۔ ہماری قبائلی علاقوں کے اوپر جو ہے نا ڈرون حملے ہوتے رہے، مدرسوں کے اوپر ڈرون حملے ہوتے رہے، حجروں کے اوپر، جرگوں کے اوپر ڈرون حملے ہوتے رہے، ہمارے بچوں کی اور ہماری خواتین کی گوشت کی لتھڑے پہاڑوں پہ جو ہے نا لٹک رہی ہوتی، درختوں کے اوپر لٹک رہی ہوتی ہے، ان بے غیرتوں کی ناقص پالیسی کی وجہ سے۔ کیا ملا امریکہ کی جنگ سے اس پاکستان کو؟ کیا ملا؟ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ قوم کو جواب دے کہ 20 سال مسلسل امریکہ کے لیے اس لڑائی میں پاکستان کو کیا فائدہ ملا؟ چند ڈالر ملے چند شخصیات کو۔ آج وہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ رہے، آج جو دنیا کے مہنگا ترین شہروں کے اندر اپنی بچوں کے ساتھ محفوظ زندگیاں گزار رہے، اور آج بھی ہم دہشت گردی سے دوچار ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دوبارہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے جنہوں نے امن کے لیے جدوجہد کی ہو، چاہے اس کا تعلق سیاسی پارٹی سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے ریاستی اداروں کے ساتھ ہو، ریاستی اداروں سے ہو۔ آج خیبر پختونخوا کی پولیس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس نے کے پی کے میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کی نذرانہ پیش کیا ہے، قربانیاں دی ہے، محدود وسائل میں ان تمام بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کیا جو خیبر پختونخوا کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ ان تمام قوتوں کے خلاف پولیس نے اپنی جانوں کی نذرانہ دے کر خیبر پختونخوا اور اس ملک کو بچایا۔ آج ایک مرتبہ پھر ڈرون حملے قبائلی علاقوں کے اندر ہو رہے، آج ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کو پہنچائے جا رہے ہیں وہاں پر، اور ان کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر پشاور ہیڈ کوارٹر کے جو خودکش حملہ ہوا تھا، 100 سے زیادہ پولیس نوجوان شہید ہوئے تھے، سینکڑوں میں زخمی ہوئے تھے، اگر ان کے سہولت کاروں کو پکڑا جاتا، اس کی انویسٹیگیشن سچائی پر اور حقیقت پر مبنی ہو جاتی اور قوم کے سامنے رکھ دی جاتی، تو آج سوات کے اندر قبل میں یہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ اور پھر شرم آنی چاہیے ہماری ملکی طاقتور حلقوں کو کہ وہ لوگ جو امن کے لیے جدوجہد کرتے رہے، سوات کے اندر مراد سعید جیسے نوجوان جو امن کے لیے جدوجہد کرتے رہے، جو ان قوتوں کے خلاف لڑتے رہے، سیاسی طور پر، سیاسی محاذ پر امن کا پیغام لے کر نکلے تھے، مذاکرات کا پیغام نکلے تھے، ان لوگوں کو دھمکیاں دینا، یعنی مراد سعید کو دھمکیاں دینا کہ آپ منہ بند کر دو، آپ خاموش ہو جاؤ، آپ حقیقت قوم کو نہیں بتاؤ، آپ ہماری سازشی منصوبوں کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بنو،
آپ امریکہ کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے بولنا بند کرو، کیونکہ ہم ایگریمنٹ کر چکے ہیں، ہم فیصلہ کر چکے کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں ملوث کرا کے اپنے ملک کو دہشت گردی کی طرف دھکیلنا ہے، انتشار پیدا کرنے، معاشی اور اقتصادی طور پر اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے، کیونکہ ہم ایگریمنٹ کر چکے، ہم ڈالر لے چکے، ہم ایڈوانس پکڑ چکے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ تمام طاقتور شخصیات اپنا بستر بوری باندھ کر ملک سے باہر چلے جاتے اور ان ممالک میں رہائش پذیر ہو جاتے جہاں ان کے بچے محفوظ رہتے، ان کا لوٹا ہوا مال محفوظ رہتے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی امریکہ اور اس کے قوتوں کے ساتھ مل کر لابنگ کرتے پاکستان کے اندر۔ ان تمام قوتوں کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی نوکری کرتے، ان کے لیے ہمدردیاں پیدا کرتے ہیں اور قوم کو اس بات پر قائل کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، امریکہ ہمارا مائی باپ ہے، امریکہ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ان کی امداد کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم نے ساری زندگی ان کی غلامیاں کرنی ہے اور ان کی مداخلت کو برداشت کرنے اس خطے کے اندر، اور اپنے بچوں کی قربانیاں نہیں دینی ہے اور قوم نے بچوں کی قربانیاں دینی ہے۔ یہ بھاشن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی امریکہ کے لیے دنیا کے اندر اور خاص طور پر اس خطے کے اندر لابنگ کرتے، یعنی مستقل بنیادوں پر یہ امریکہ کے غلام ہیں، نوکری کرتے ہوئے بھی اور نوکری کے بعد بھی۔ دوستوں اور ساتھیوں، ایک ایسے خطرناک صورتحال سے اس ملک کو دوچار کر دیا، اچھا خاصا چلتا ہوا پاکستان، ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہوا پاکستان، دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، دنیا آپ کو ایک ذمہ دار ریاست کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، دنیا آپ کی نقطہ نظر کو سننے لگی تھی، لیکن ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک مرتبہ پھر ملک کو انارکی اور انتشار اور امریکہ کی مفادات کے لیے اپنے ملک کو کی امن کو داؤ پہ لگا دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا لوں، آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں۔ مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعلیٰ بن جائے خیبر پختونخوا کا، نواز شریف کی خواہش ہے کہ مریم نواز اس ملک کی وزیر اعظم بنے، حمزہ شریف جو ہے، شہباز شریف کی خواہش ہے کہ حمزہ جو ہے نا وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جائے۔ یہ ہے اصل مقاصد ان سیاسی پارٹیوں کا۔ ایک طرف ملک آئینی بحران سے دوچار ہے، اقتصادی طور پر تباہی کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے، ملک میں مہنگائی ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اور دوسری طرف ان کے خواہشات دے کے ملک باڑ میں جائے، ملک کی آئین باڑ میں جائے، ملک انارکی کی طرف بڑھ جائے، لوگ بھوک اور افلاس سے خودکشیاں کرے، لوگوں کے بچے بے روزگار رہے، تعلیم سے محروم رہے، صحت سے محروم رہے، لیکن ان کو اپنے بچوں کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے، اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ وزیر اعظم بن جائے میری خواہش ہے، یہ وزیر اعلیٰ بن جائے میری خواہش ہے، یہ وزیر اعظم بن جائے میری خواہش ہے۔ یہ ہے ان کی خواہشات۔ اور دوسری طرف وہ شخصیت جو 27 سال سے مسلسل صرف اور صرف ملک کے لیے لڑ رہا ہے، ملک کی مستقبل کے لیے لڑ رہے، دنیا سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کی بات کر رہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے بچوں کو
ہماری آنے والی نسلوں پر مسلط کرنے کے لیے امریکہ کی پیروں میں پڑے ہوئے، اسرائیل کی پیروں میں پڑے ہوئے، بھارت کی پیروں میں پڑے ہوئے، بس صرف اور صرف کہ ہماری خواہش پوری کر لو، ہمارے بچوں کو جو ہے اس قوم کے اوپر مسلط کرو، ہماری پشت پہ کھڑے رہو، آؤ ڈرون حملے بھی کرتے رہو، آؤ ہماری خطے کو استعمال بھی کرو، آؤ ہماری سرزمین کے اندر مداخلت بھی کرو، آؤ ہماری ملک کو انارکی اور انتشار کی طرف دھکیلتے جاؤ، ہمیں غلام بناؤ، ہمیں بیکاری بناؤ، لیکن ہماری بچوں کی مستقبل کو محفوظ بناؤ اور مسلط کرو اس قوم کے اوپر، یہ غلام قوم ہے۔ وقت بدل چکا ہے، آپ کی ناکامیوں کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ وقت بدل چکا ہے، اور اس سیاسی 27 سال سیاسی جدوجہد میں ایک نسل تیار ہو چکی ہے جس کو خان صاحب نے شعور دیا ہے، جس کو خان صاحب نے آزادی کا، حقیقی آزادی کا مطلب سمجھایا ہے۔ وہ نسل جوان ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، سیاسی بالغ ہو چکی ہے۔ وہ نسل عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اس ملک کی بقا اور سلامتی کی لڑائی عمران خان صاحب کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ آپ مشورہ دیتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ خدا را اپنی انا کو ختم کرو، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لو، اپنی گناہوں پر توبہ کر لو۔ آپ کا کوئی بھی سازشی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا اس ملک کے اندر، کوئی بھی سازشی منصوبہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا۔ قوم فیصلہ کر چکی ہے آزادی کی، خودداری کی، خود مختاری کی، حقیقی آزادی کی۔ آپ کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کر لو جتنی سازشیں کرنی ہیں آپ نے۔ خدا نخواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو تمام سازشی محل بھی نہیں بچ سکیں گے۔ یہ میں آپ کو بحیثیت ایک سیاسی ورکر یہ بتانا چاہتا ہوں، مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ سیاسی میدان میں آؤ اور سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ کرو، اور جس نے بھی سیاسی مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی جرنل ہو یا کوئی جج ہو، وہ کھل کے سیاسی میدان میں آئے، اتارے اپنے وردی اور سیاست کے اندر آئے، سیاسی میدان میں مقابلہ کرے۔ یہ سازشی منصوبے بنانا بند کر دے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ جدید دور ہے۔ آپ جتنا بھی جھوٹ بولو گے قوم کے سامنے، وہ قوم تسلیم نہیں کرے گی۔ آپ جتنا بھی کہو کہ ہم غیر سیاسی ہیں، قوم اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ آپ غیر سیاسی نہیں ہو، آپ سیاسی ہو، اور آپ سیاسی نہیں بلکہ ان قوتوں کے ایجنٹ ہو، ان بین الاقوامی قوتوں کے ایجنٹ ہو جس کے ایجنڈے پر آپ اس ملک کے اندر کام کر رہے ہو۔ یہ قوم جانتی ہے۔ مزید یہ طاقتور چند شخصیات مزید ملک کو انارکی کی طرف نہ دھکیلے، انتشار کی طرف نہ دھکیلے، اپنی غلطی کو تسلیم کرے، ملک کو آگے بڑھنے دے۔ آؤ الیکشن کراؤ، آؤ آئین کی بالادستی قائم کرو، آئین کے ماتھے ہو جاؤ، آؤ اپنی غلطی کو تسلیم کر لو، اور سپریم کورٹ کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف سازشیں بند کر دو۔ قوم اس چیف جسٹس سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ آڈیو، یہ ویڈیو، یہ لوگ ڈرامہ سمجھنے لگ گئے آپ کے۔ یہ جو آپ آڈیو اور ویڈیو جاری کر دیتے ہو، اب قوم اس کو ڈرامہ سمجھتی ہے۔ ایک دن سن کے لطیفے کی طرح اس کے اوپر ہنس لیتی ہے چند سیکنڈوں کے لیے۔ اس کا کوئی اثر قوم کے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔
کیونکہ قوم فیصلہ کر چکی ہے اور قوم آپ کو پہچان چکی ہے، قوم آپ کو سمجھ چکی ہے، آپ کی 75 سالہ کارکردگی کو سمجھ چکی ہے، اسی لیے قوم آپ کے فیصلوں سے بغاوت کر چکی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستو ساتھیو، آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ مجھے سنتے ہو اور مجھے رپلائی کرتے ہو۔ السلام علیکم۔